السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ تلنگانہ میں اومیکرون سے نمٹنے کے لیے محکمہ صحت متحرک ویرینٹ کا تیزی سے پھیلاؤ لیکن مہلک نہیں، احتیاطی تدابیر کے ذریعے قابو پانا ممکن۔ ریاست تلنگانہ میں خون منجمد کر دینے والی سردی، کئی مقامات پر درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس سے کم ہونے کا امکان۔ سرکاری دواخانوں میں آکسیجن کی قلت سے نمٹنے کے اقدامات، وزیر سیاحت شرنواس گوڑ نے نئے پلانٹ کا کیا افتتاح، عنقریب سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کا قیام۔ وزیر بلدی نظم و نسق تلنگانہ KT راما راؤ نے سکندرآباد کنٹونمنٹ علاقے میں قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بند کی گئی 21 سڑکوں کی فہرست مرکزی وزیر سیاحت G کشن ریڈی کو ٹویٹ کرتے ہوئے انہیں عوام کے لیے دوبارہ کھولنے پر دیا زور۔ کلیان لکشمی کے اسکیم کے 26 لاکھ روپے مالیاتی چیکس 26 استفادہ کنندگان میں MRO آفس بنڈلہ گڑا میں MRO شیخ فرحین اور MLA پاشا قادری نے کیے استفادہ کنندگان میں تقسیم۔ تلنگانہ کے سرسلہ ضلع میں اومیکرون کا کیس درج، ضلع کے مستعباد منڈل کے گوڑیم گاؤں میں ایک شخص کورونا سے مثبت۔ یہ شخص 15 دسمبر کو دبئی سے حیدرآباد پہنچا تھا۔ کورونا انفیکشن کے بڑھتے کیسز کے درمیان گجرات حکومت نے ایک اہم فیصلہ لیا۔ گجرات کے 8 بڑے شہروں میں رات کا کرفیو 31 دسمبر تک بڑھا دیا گیا۔ میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ مرکزی وزارت صحت نے اطلاع دی ہے کہ ملک بھر میں کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے معاملوں کی تعداد 200 ہو گئی ہے۔ مہاراشٹر اور دہلی میں سب سے زیادہ 54 کیسز کی تصدیق کی گئی، جبکہ تلنگانہ میں 20 کیسز کے ساتھ دوسرے مقام پر ہے۔ اس کے علاوہ کرناٹک، راجستھان، کیرالہ اور گجرات میں بالترتیب 19، 18، 15 اور 14 کیسز کی تصدیق کی گئی۔ UP میں تاحال اومیکرون کے 2 کیسز سامنے آئے ہیں اور دونوں ہی مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ شہر میں چوتھے دن رات کا درجہ حرارت معمول سے کم ریکارڈ کیا گیا۔ صبح اوائل پٹنچیرو میں سب سے کم درجہ حرارت 11.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ حیدرآباد کا مجموعی طور پر کم از کم درجہ حرارت 13.5 ڈگری سیلسیس تھا، جو معمول سے کم از کم 3 ڈگری کم ہے۔ رات درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس سے نیچے گرنے سے شہر کے کئی دوسرے حصے لرز گئے۔ راجندر نگر، سکندرآباد، حیات نگر اور سری لنگم پلی سمیت دیگر علاقوں میں شہر میں سب سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات حیدرآباد نے شہر کے لیے 5 دن کی یلو وارننگ جاری کی ہے۔ IMD کی پیشگوئی کے مطابق شہر میں کم از کم درجہ حرارت 11 ڈگری سیلسیس سے 15 ڈگری سیلسیس تک رہنے کا امکان ہے اور اگلے 2 دنوں تک الگ تھلگ مقامات پر مزید گر سکتا ہے۔ اس دوران تلنگانہ کے کئی اضلاع میں بھی سردی کی لہر جیسی صورتحال کا سامنا ہے، جہاں رات کے وقت درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس سے نیچے گر گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ کمرمبھی آصف آباد میں ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر اضلاع جن میں رات کا درجہ حرارت سنگل ہندسوں میں ریکارڈ کیا گیا، عادل آباد، منچریال، رنگا ریڈی، سنگا ریڈی، وقار راجنا، سرسلہ، کاما ریڈی اور جگتیال تھے۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے مطابق چند اضلاع بشمول نرمل، ملگو، منچریال، پداپلی اور نظام آباد میں رات کا درجہ حرارت اگلے 2 دنوں تک 5 ڈگری سیلسیس سے 10 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہ سکتا ہے۔ کورونا وبا کے دوران آکسیجن کے لیے عوام کو درپیش مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لیے خانگی ادارے کے تعاون سے محبوب نگر گورنمنٹ ہاسپٹل میں آکسیجن جنریشن پلانٹ قائم کیا گیا۔ وزیر ایکسائز و سیاحت شرنواس گوڑ نے افتتاح انجام دیا اور کورونا کی جاریہ وبا سے نمٹنے کے لیے حکومت کی تیاریوں سے واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ 2014 سے قبل سرکاری دواخانوں میں آکسیجن سے مربوط بیڈز کی تعداد کافی کم تھی، لیکن ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں 560 بستروں کو آکسیجن سے مربوط کیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ حکومت نے سرکاری دواخانوں میں غریبوں کو بہتر علاج کی سہولتوں کے لیے انفراسٹرکچر فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ ڈاکٹرز و طبی عملے کی تعداد میں اضافے کے علاوہ عصری آلات فراہم کیے جا رہے۔ انہوں نے کہا کہ 2014 سے قبل ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی تعداد محض 14 تھی، لیکن فی الوقت ہر خصوصی شعبے میں ڈاکٹرز و طبی عملے کی خدمات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عثمانیہ اور گاندھی ہاسپٹل کے بعد محبوب نگر میں آکسیجن جنریشن پلانٹ قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے خانگی کمپنی مہندرا سے اظہار تشکر کیا جس نے پلانٹ کے اخراجات برداشت کیے ہیں۔ سنواس گوڑ نے کہا کہ KCR کی قیادت میں کورونا سے مؤثر انداز میں نمٹا گیا، جس کے نتیجے میں انتہائی کم عرصے میں کورونا پر قابو پا لیا گیا ہے۔ وزیر بلدی نظم و نسق تلنگانہ KT راما راؤ نے سکندرآباد کنٹونمنٹ علاقے میں قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بند کی گئی 21 سڑکوں کی فہرست مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی کو ٹویٹ کرتے ہوئے انہیں عوام کے لیے دوبارہ کھولنے پر زور دیا اور کہا کہ ان سڑکوں کو بند کرنے کی وجہ سے لاکھوں عوام کو مسائل و دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ ایک شخص نے کنٹونمنٹ کی سڑکیں بند کر دینے سے کافی مشکلات سے دوچار ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR کو ٹویٹ کیا، جس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے KTR نے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے مسائل کو رجوع کیا اور ساتھ ہی کنٹونمنٹ علاقے میں جو 21 سڑکیں بند کی گئی ہیں اس کی فہرست بھی ٹویٹر کے ذریعے جی کشن ریڈی کو پیش کیا۔ واضح ہے کہ مرکزی وزیر اجے بھٹ کی جانب سے سکندرآباد کنٹونمنٹ کے حدود میں صرف 2 سڑکیں بند کرنے کے پارلیمنٹ میں دیے گئے بیان کی سخت مذمت کی تھی اور 21 بند سڑکوں کی فہرست مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی کو روانہ کر دی۔ ریاست تلنگانہ کی جانب سے لڑکیوں کی شادی کے لیے دیے جا رہے اسکیم کے تحت کلیانہ لکشمی کے 26 لاکھ کے چیک یاقوت پورہ اسمبلی حلقے کے 26 مستفیدین میں رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری اور MRO شیخ فرحین نے بنڈلہ گڑا MRO آفس میں تقسیم کیے۔ اس موقع پر استفادہ کرنے والے افراد نے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری اور MRO شیخ فرحین کے علاوہ تلنگانہ حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ تلنگانہ کے سرسلہ ضلع میں اومیکرون کا کیس درج ہوا ہے۔ ضلع کے مستعباد منڈل کے گوڑیم گاؤں میں ایک شخص کورونا سے مثبت پایا گیا تھا۔ یہ شخص 15 دسمبر کو دبئی سے حیدرآباد پہنچا تھا اور اسی دن اس کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے آبائی مقام آ گیا۔ اس کے بعد اس کی کورونا رپورٹ مثبت پائی گئی، جس پر اسے حیدرآباد طلب کرتے ہوئے اس کے نمونے کو جینوم ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا، جس میں وہ اومیکرون سے متاثر پائے جانے کا انکشاف ہوا۔ ڈاکٹر سنجیو ریڈی میڈیکل آفیسر پورتگل پرائمری ہیلتھ سینٹر نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ شخص اومیکرون پازیٹیو پایا گیا ہے، جس کے بعد میڈیکل عملے کو الرٹ کر دیا گیا۔ طبی عملے نے گاؤں والوں کو آگاہ کیا اور اس شخص سے ملاقات کرنے والوں کا پتہ چلا کر ان کا بھی ٹیسٹ کیا جا رہا۔ BJP کے قومی نائب صدر DK ارونا نے کہا ہے کہ ریاست کے لوگ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کو ان کے آئندہ ضلع دوروں کے دوران گھیرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے ریاست کے کسانوں سے دھان نہ خریدنے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے 20 دسمبر سے ریلیاں نکالنے کے لیے وزیر اعلیٰ کی طرف سے دی گئی کال پر سخت استثنا لیا
انہوں نے الزام لگایا کہ KCR اس مسئلے پر کسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے، حالانکہ مرکز پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ وہ دھان خریدے گا۔ DK ارونا نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ کسانوں سے دھان کی خریداری کے عمل میں تاخیر کر کے خودکشی کرنے کی ترغیب دے رہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ریاست کے لوگ ہوشیار ہیں اور وہ KCR کے دھوکہ دہی پر مبنی بیانات پر یقین نہیں کریں گے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب، انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے، بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ حضور آباد کے رکن اسمبلی اٹالہ راجندرن نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو پارٹی میٹنگ میں ان کے مبینہ ریمارکس پر تنقید کا نشانہ بنایا، جس میں ان کی پارٹی کے لوگوں سے BJP کیڈر پر حملہ کرنے کو کہا گیا تھا۔ کولہاپور میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اٹالہ راجندر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کی جان، مال اور آزادی کی حفاظت کرے، لیکن ان کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ تلنگانہ بھون میں پارٹی میٹنگ کرتے ہیں اور اپنی پارٹی کے لوگوں سے حملہ کرنے کو کہتے ہیں۔ BJP اور وزیر اعظم نریندر مودی کے پتلے بھی جلاتے ہیں، جبکہ انہوں نے اپنے وزراء کو دہلی میں مذاکرات کے لیے بھیجا، وہیں وہ اپنی پارٹی کے آدمیوں کو BJP کے کارکن کہہ رہے۔ اگر کسی کو کسی کا پتلا جلانا ہے تو وہ CM کا ہونا چاہیے اور پرگتی بھون کے سامنے دلت کو پہلا وزیر اعلیٰ بنانے کا وعدہ پورا کرنے میں ناکامی اور دھوکہ دہی کے لیے ڈھول پیٹا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی فقر کے تحت سبسڈی کے عدم تقسیم سے لوگ صنعتوں کو بند کر دیتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے 3016 روپے کا بے روزگاری الاؤنس ادا کرنے میں ناکام رہنے پر TRS سربراہ کا پتلا جلایا جانا چاہیے۔ ریاستی BJP کے سربراہ بنڈی سنجے کمار نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے مطالبہ کیا کہ وہ دوپہر کے کھانے کے کارکنوں کو 5 مہینے کے زیر التوا بل فوری طور پر جاری کرے۔ انہوں نے کہا کہ KCR کے ایک طرفہ فیصلے ریاست میں دوپہر کے کھانے کی اسکیم پر عمل آوری کو روک دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 20 لاکھ اسکولی بچے بھوکے رہنے پر مجبور ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ کارکنان کئی سالوں سے اعزازیے میں اضافے کی اپیل کر رہے، تاہم وزیر اعلیٰ نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا، جو کہ ان کے عہدے کے لیے ناگوار ہے۔ MP نے مزید کہا ہے کہ KCR یہ دعویٰ کر رہے کہ تلنگانہ میں اسکولی بچے اس معیار کے چاول کھا رہے جو ان کے بچے کھا رہے تھے، لیکن وہ بچوں کو بغیر کھائے جانے کا جواز کیسے دیں گے، اس نے جاننے کی کوشش کی۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ان کے اعزازیے میں اضافہ کر کے ان کے مسائل حل کیے جائیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ تلنگانہ حکومت واحد حکومت ہے جو ان کارکنوں کو ملک کی دیگر ریاستی حکومتوں کے مقابلے میں معمولی معاوضہ دے رہی۔ MP نے دعویٰ کیا ہے کہ مرکز کھانے کی اسکیم کے تحت اناج اور ان کی نقل حمل پر ہونے والے 100% اخراجات کو پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کارکنوں کو 60% اعزازیہ مرکز کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس پس منظر میں کئی ریاستوں نے اپنے فنڈنگ سے کارکنوں کے اعزازیے میں اضافہ کیا ہے۔ محکمہ تعلیم نے اعزازیہ بڑھانے کی تجاویز بھیجی تھی، لیکن وزیر اعلیٰ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ کورونا انفیکشن کے بڑھتے کیسز کے درمیان گجرات حکومت نے ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ گجرات کے 8 بڑے شہروں میں رات کا کرفیو 31 دسمبر تک بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ پابندیاں 31 دسمبر تک جاری رہیں گی۔ ایک طرف اومیکرون کے کیسز تیزی سے بڑھنے لگے ہیں تو دوسری جانب تہواروں کے سیزن کی وجہ سے خطرہ کافی بڑھ گیا ہے۔ کرسمس اور نئے سال کے پیش نظر حکومت نے یہ قدم احتیاط کے طور پر اٹھایا ہے۔ کرسمس اور نئے سال کے موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد جشن منانے کے لیے سڑکوں پر نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عوامی مقامات کے ساتھ ساتھ ریسٹوران اور دیگر مقامات پر ہجوم جمع ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں کورونا انفیکشن اور بھی تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے رات کے کرفیو کو 31 دسمبر تک بڑھا دیا ہے۔ اس دوران لوگوں کے بغیر کسی ضروری کام کے باہر نکلنے پر پابندی ہوگی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش
100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना में ओमिक्रॉन से निमटने के लिए महकमे सेहत मुतहर्रिक वेरिएंट का तेजी से फैलाव लेकिन मोहल्लिक नहीं, एहतियाती तदाबीर के जरिए काबू पाना मुमकिन। रियासत तेलंगाना में खून मुंजमद कर देने वाली सर्दी, कई मुकामात पर दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से कम होने का इम्कान। सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन की किल्लत से निमटने के इक़दामात। वज़ीर सयाहत शहनवाज गौर ने नए प्लांट का किया इफ्तिताह। अनक़रीब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का क़याम। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ तेलंगाना के.टी. रामाराव ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट इलाके में क़वाइद की खिलाफ वर्जी करते हुए बंद की गई 21 सड़कों की फहरिस्त मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी को ट्वीट करते हुए उन्हें अवाम के लिए दोबारा खोलने पर दिया जोर। कल्याण लक्ष्मी के स्कीम के 26 लाख रुपए मालियाती चेक्स 26 इस्तिफादा कुनिंदगान में एमआरओ ऑफिस बंडलागुड़ा में एमआरओ शेख फरहीन और एमएलए पाशा खादरी ने किए इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम। तेलंगाना के सिरसिल्ला जिले में ओमिक्रॉन का केस दर्ज। जिले के मुस्ताबाद मंडल के गोडियम गांव में एक शख्स कोरोना से मुस्बित। ये शख्स 15 दिसंबर को दुबई से हैदराबाद पहुंचा था। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।